کل میں قرآن کی سیر کرتے ہوئے، کل میں قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے، 12ویں پار میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب ان کے آگے ہے سجدے میں خمل العجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب، ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بیٹے یوں رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں، اور وہ لے گئے جا کے جنگل میں ناداں بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں پھینکائے تھے ان کو تب، اور یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خون پھر لگایا، چلے ہو کے گھر پر سکون۔ آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خونی کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نابینا ہی ہو گئے، اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے، خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا، آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں یوسف تھے ان کے کہاں۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا، اس نے یوسف کو دیکھا دہم رہ گیا، اور منہ مانگی قیمت پہ ان کو لیا، یوں وہ یوسف کنویں سے محل
से अब तक जो अनजान थी, अब जो देखा तो सब इतनी हैरान थी। फल छुरी से जहाँ काटने थे वहाँ हुस्न को देख कर उंगलियाँ काट ली। रब की जानिब से फिर एक मुश्किल पड़ी, आजमाइश यहाँ पर भी मंजूर थी। एक जुलेखा जो सरदार की बीवी थी, अपनी कहताई यूसुफ के सर थोप दी। इस तरह फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। खैर उन्होंने यहाँ नाम रब का लिया। सबको नेकी की दावत वो देते रहे, दीन का काम वो खूब करते रहे। एक दिन आए दो लोग यूसुफ के पास, हो गया मसला हल उनको थी बस ये आस। एक कहने लगा ख्वाब देखा मैंने, सर पे थी रोटियां जानवर खाते थे। और दूजे ने सरदार के वास्ते ख्वाब में देखा शरबत बनाते हुए। पहले यूसुफ ने की उनको तलकीन दी और बतलाया मैं कोई काहिन नहीं। रोटियों वाले से आपने फिर कहा, तुझको फांसी की दी जाएगी अब सजा। और फिर दूजे को उसका बतला दिया, जेल से तू रिहा जल्द हो जाएगा। और फिर दूजे से आपने ये कहा, जब तू आज़ाद होकर महल जाएगा, जाके सरदार से तू ये कहना ज़रूर, एक यूसुफ है जिंदान में बेकसूर। एक दिन ये हुआ शाह ने देखा ख्वाब, ख्वाब से उस पे तारी हुआ इज़्तिराब। देखा है 7 मोटी सी गायें जिन्हें 7 कमज़ोर सी गाय खाने को है। उसने दरबार में मसला जब रखा, जेल का वादा साकी को याद आ गया। शाह से उसने फौरन कहा कि यशा, जेल में कैद आलिम है एक बेगुनाह। ख्वाब की वो ही ताबीर बतलाएगा, मसला बस वो ही सारा समझाएगा। शाह ने उसको फौरन रवाना किया, उसने जाकर वहाँ मसला रख दिया। आपने उसको बतलाई ताबीर, फिर साथ में एक समझाई तदबीर। फिर मोटी गाय है खुशहाल के 7 साल, दुबली गाय फहत साल के 7 साल। गल्ला महफूज करने की तदबीर है, वक्त मुश्किल से बचने की ताकीद है। और बतलाया उन 14 सालों के बाद, खूब में बरसेगा होंगे सब लोग शाद। शाह को जब ये तशरीह साक़ी ने दी, उस पे यूसुफ की मरऊबियत छा गई। उसने फौरन रिहाई का ऐलान किया और तकरीम से उनको बुलवा लिया।
پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے سارے الزام مجھ پر سے ہٹوائیے، یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے اور بزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال اور یوسف بنے شاہ پھر با کمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کا زماں اور پریشان ہوئے بوڑھے بچے جوان۔ خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوانی تھی۔ آئی یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، ایک مقصد لیے غلہ حاصل کریں۔ آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر، دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔ یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹ آئے اور گھر منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب، شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رختے سفر اور پھر چل دیے۔ اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے۔ اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چھپکے سے بتلا دیا میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو منہ ہم دکھائیں گے اب۔ چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے اور یعقوب کے دل پہ چرکے لگے۔ اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے، ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے۔ اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سنتے ہی داستاں دل پہ جھٹکا لگا، بھائیوں کی معاف کر دی ساری خطا۔ اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے اس کو اب باقی آنکھوں سے مس کیجئے۔ رب رحمان کے اذن سے لازمی اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا میرے بابا کو لے آئیے سام سے مصر، اب اس محل میں میرے بھائی حیرت سے تختے تھے
شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف میں اب وہ سبھی، سب نے یوسف کو تعظیمی سجدہ کیا۔ خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا، ایک قصے میں ہے کتنے سارے سبق، کتنے سارے سبق، کتنے پیارے سبق۔ آؤ شاہین ان پر عمل ہم کریں، اور نیکی سے نامے کو اپنے بھریں، اور نیکی سے نامے کو اپنے بھریں۔